بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رخسانہ ملک۔ ناظرین کرام، اہم ترین اور تشویشناک ڈیولپمنٹس ہیں۔ بھارت کی طرف سے کوئی بھی مسڈ ایونچر کسی بھی لمحے کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے ادارے اس وقت ریڈ الرٹ پر ہیں۔ پاکستان کی انٹیلیجنس کے تجزیے بھی اسی جانب ایک واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بات منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں پاکستان کے DGI جو کہ قومی سلامتی مشیر بھی ہیں، جنرل عاصم ملک، انہیں بھی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، اور یہ بھی ایک بہت واضح پیغام ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر بھارت جو کہ بڑے پیمانے پر تیاریاں کر رہا ہے، اور گزشتہ چند گھنٹے بڑے تشویشناک تھے جنہوں نے پاکستان کو ریڈ الرٹ پر ڈالا۔ اب بھارت نے فضائی حدود بند کرنے کے حوالے سے ایک وارننگ اور ایک نوٹم جاری کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے، اور تمام تر اشارے یہ مل رہے ہیں کہ بھارت اکتوبر کے مہینے میں کانفلکٹ کے مہینے کے طور پر، جس طرح مئی 2025 کا مہینہ تھا، بھارت اسے استعمال کر سکتا ہے۔ کیا پاکستان پر حملہ ہونے جا رہا ہے یا بھارت کوئی میزائل ٹیسٹ کرے گا؟ پاکستان اس وقت ریڈ الرٹ پر ہے، اور صرف پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس نہیں بلکہ اس مرتبہ پاکستان نیوی بھی مکمل طور پر ریڈ الرٹ پر ہے، کیونکہ بھارت اس مرتبہ بحری جانب یا نیول سائٹ سے بھی کوئی مہم جوئی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے، میں آپ کو ایک بڑی خصوصی بات یہ بتانے جا رہی ہوں کہ جب آپریشن مرسوس کی کامیابی تھی، اس کے بعد جب ہماری ملاقات چند اہم لوگوں سے ہوئی جو معاملات کو سمجھتے ہیں اور جو انڈیا افیئر کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی مجھے بالکل ابھی تک یاد ہے کہ وہ اس رائے کے حامل تھے کہ ستمبر کے آخر یا اکتوبر تک انڈیا جو ہے وہ دوبارہ کوئی ایڈونچر کرے گا۔ اور جیسے اکتوبر کا مہینہ شروع ہوا، بھارت کی طرف سے بھڑکیں، تیاریاں، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا۔ اب اس ساری صورتحال میں اس وقت جو اشارے ہیں، پاکستان کے انٹیلیجنس آپریٹرز کو یہ لگتا ہے کہ ایک تجدید شدہ حرکاتی کارروائی یعنی براہ راست فوجی ٹکراؤ جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ کوئی مشقیں نہیں ہونے جا رہی، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ متعدد ڈومینز میں تصادم ہوگا، یعنی مختلف محاذوں پر، جس میں حرکیاتی یعنی براہ راست فوجوں کا ٹکراؤ کرنا، سائبر اور الیکٹرانک جنگ بھی، بحری پوزیشنز اور اطلاعاتی مہم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ اور اس کی ساری صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی ریڈ الرٹ پر جا چکا ہے۔ پاکستان کے تمام تر ادارے اس وقت مکمل طور پر فعال ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم پاکستان نیوی کی بات کریں تو پاکستان نیوی جو ہے وہ اس وقت پوری طرح تیار ہے۔ پاکستان نیوی اس وقت مکمل طور پر اپنی تیاری کو حتمی شکل دے چکی ہے۔ فتح 4 میزائل جو کہ ہم نے حال ہی میں جس کا کامیاب تجربہ کیا، فتح 4 میزائل کو بھی حکمت عملی کے تحت جگہ دے دی گئی ہے۔ اسے کہاں تعینات کیا جا رہا ہے، اور یہ میزائل گیم چینجر ہوگا۔ یاد رکھے گا، اس جنگ کے اندر پاکستان راکٹ فورس جو ہے وہ بنائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ جنگ کی حرکیات تبدیل ہو سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان بار بار یہ بات کرتا ہے کہ ہم اس مرتبہ مشرقی جانب سے انڈیا پر حملہ آور ہوں گے۔ اب مشرقی جانب کا مطلب کیا ہے؟ مشرقی جانب کا مطلب ہے، ظاہری بات ہے، بنگلہ دیش والی سائڈ سے، اور بھارت خود ہی یہ بات کرتا ہے، بھارتی تجزیہ کار اور بھارتی جنرل خود یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش والی سائڈ پر ہم آور حملہ ہو سکتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو جوائنٹ سٹاف کے DG ہیں، جنرل، وہ اس وقت ایک اعلیٰ سطح وقت لے کر بنگلہ دیش پہنچ چکی ہیں، اور یہ جو دورہ ہے یہ 4 روزہ انتہائی اہم دورہ ہے۔ بھارت کے اندر اس دورے کے اوپر چیخیں بلند ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات آپ کو پتہ ہے کہ تاریخی بلند ترین سطح پر ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون اور بنگلہ دیش کے انڈیا کے ساتھ جو تلخ ہوتے ہوئے تعلقات ہیں، پھر جو ایک ایئر بیس چکن نیک بھارتی ریاستیں جو کہ بڑی کمزور ہیں وہاں پر بن رہی ہیں، تو اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انڈیا جو پاکستان پر 2 محاذوں کی جنگ چھیڑنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور افغانستان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے کے عوض بھارت BLA اور TTP کے لیے افغانستان کی حکومت سے مزید سپورٹ چاہ رہا ہے، تاکہ وہاں سے BLA اور TTP افغان سائٹ سے پاکستان کو الجھائیں اور بھارت یہاں سے اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، پاکستان اب 2 محاذوں کی نہیں بلکہ 3 محاذوں کی جنگ انڈیا پر چھیڑ سکتا ہے۔ چین لداخ اور اروناچل والے معاملے کے اندر اپنا جو قدم ہے وہ میدان میں اتارنے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہے۔ تو اب بنگلہ دیش والی جو سائڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب اسی تناظر میں جو حالیہ خبر ہے ناظرین کرام، اسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خبر پورے کا پورا جنگ کا منظرنامہ تبدیل کر سکتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ انڈیا نے نوٹم جاری کیا ہے۔ نوٹم کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے فضائی حدود اور پورے علاقے کو صاف کرنا ہوتا ہے،
تب یہ نوٹم جو جاری ہے کیا جاتا ہے، اور انڈیا نے یہ نوٹم اس کے جو نکات ہیں یہ بنیادی طور پر خلیج بنگال پر انہوں نے اس ایریے کے اندر انہوں نے جاری کر دیے ہیں، اور اس کی اہمیت اس لیے بڑھتی ہے کیونکہ یہ نو فلائی زون جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے، اور یہ اب کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بنیادی طور پر بھارت جو ہے اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ممکنہ میزائل ٹیسٹ جو ہے وہ عبدالکلام آئی ٹی لینڈ سے کرنے جا رہا ہے۔ عبدالکلام آئی ٹی لینڈ سے یہ میزائل ٹیسٹ کریں گے۔ نو فلائی زون جو ہے وہ انڈیا نے بنا دیا، اور ٹیسٹنگ کا جو راہداری ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ ٹیسٹنگ کا جو راہداری ہے وہ 1480 کلومیٹر بتایا گیا ہے، یعنی انڈیا کا جو ٹیسٹ کرنے کا راہداری اور جو ایریا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہاں پہ نہ کوئی جہاز اڑے گا، یہاں پہ نہ کوئی کشتی آئے گی، یہاں پہ فضائی حدود جو ہے مکمل طور پر بند رہے گی۔ یہ ایک بڑے نازک وقت ہے، اور یاد رکھیے گا پاکستان بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا۔ پاکستان نے کچھ دن پہلے فتح 4 میزائل لانچ کے، تو پاکستان نے بحیرہ عرب کے اندر بھی نوٹم جاری کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں پر میزائل کا تجربہ کرنا ہے، یہاں پر کوئی آنے کی ضرورت نہ کرے۔ لیکن بھارت کا خلیج بنگال کو چننا، ویسے تو بھارت عبدالکلام آئی لینڈ سے تجربات کرتا رہتا ہے پہلے بھی، یہ کچھ نیا نہیں ہوگا ہمارے لیے کہ ہم کہیں کہ کچھ بہت ہی منفرد یا بہت ہی کوئی نئی بات ہے، لیکن بلا شبہ بہت تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پہلے ہی اس طرح کے کام کر چکا ہے، اور انڈیا اس صورتحال کو بھی ایک ٹول کے طور پر استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف۔ یعنی پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے یہ جو حربہ ہیں یہ اپنائے جانے کے امکانات اس وقت بڑھ رہے ہیں، اور بھارت اس کو بھی ایک پیغام اور اشارے کے طور پر ہی لے رہا ہے۔ اور اس ساری کی ساری صورتحال میں حتیٰ کہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بھارت نے روس سے مزید 5 S-400 کے فضائی دفاعی نظام لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روس سے ہنگامی طور پر رابطہ کیا گیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام جو S-400 ہے، اب جو بھی ہو جائے S-400 بے شک پاکستان نے اڑا دیا، لیکن اب وہی ایک بہترین ممکنہ دستیاب آپشن ہے انڈیا کے پاس، تو انڈیا اسے لے گا۔ پھر دوبارہ سے انڈیا نے وہی کرنا ہے جسے ابھی بھی انڈیا نے گرایا، ابھی تصادم ہوا تو انڈیا نے رافیل ہی اڑانی ہے، بے شک پہلے بھی رافیل گروا بیٹھا ہے وہ۔ اب اس ساری کی ساری صورتحال میں دلچسپ چیز کیا ہوئی ہے، انڈیا کی جنگی تیاریاں، انڈیا کی طرف سے جنگی بیانات اور انڈیا کی طرف سے جو فوجی تیاری ہیں وہ پریشان کن ہے، لیکن پاکستان نے بڑے ہی بڑے سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ اس کا جواب دیا، اور پاکستان ہمیشہ شدت بڑھانے کی سیڑھی کو بھی قابو میں کرتا ہے، اور اس چیز کے اندر پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کا کردار تو ادا کرتا رہا ہے، لیکن اب بھارت نے جو فضائی حدود بند کی ہیں 48 گھنٹے اہم ہونے جا رہے ہیں، اور ان 48 گھنٹوں کے اندر کیا بھارت اس میزائل ٹیسٹ جب کوئی ملک کہتا ہے نہ کہ ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں، اس میں صرف امکان ہی بحث ہی ہو سکتی ہے کہ اس کو ممکنہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، کہ یہ کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے، وہ ملک مقصد نہیں بتاتا، یہ چیز بھی آپ یاد رکھیے گا۔ تو ہم یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اس کی پٹی ہے 1480 کلومیٹر، یعنی طویل فاصلے کی میزائل، لانگ رینج میزائل ہو سکتا ہے۔ پھر عبدالکلام آزاد کے نام پہ جو آئی ٹی لینڈ بنا ہوا ہے، اس آئی ٹی لینڈ سے انڈیا جو ہے وہ یہ تجربہ کرنے جا رہا ہے، اور خلیج بنگال میں کیا یہ بنگلہ دیش کو بھی ایک اہم پیغام ہے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اور انڈیا جو ہے جو کہ اس وقت جسے اب شہ مل چکی ہے کچھ عالمی طاقتوں سے، اس کے پاکستان اور سعودی کے درمیان ہونے والا جو معاہدہ ہے، اس دفاعی معاہدے کو ٹیسٹر لگاؤ، تو اب وہ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اب انڈیا بھی بہت زیادہ ہواؤں میں ہو رہا ہے۔ کومنٹ سیشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور آگے شیئر کیجیے تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہباں، پاکستان زندہ باد۔